سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے اور آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ٹی بی کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ علاج میں کوتاہی ہی خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے ڈاکٹر اقبال پیرزادہ کے مضمون سے استفادہ حاصل کیا ہے، جو کہ ہیلتھ اینڈ فٹنس کے سیکشن میں شائع ہوا۔ ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ اعداد شمار کے مطابق 1995 سے تاحال اب تک عالمی طریقہ علاج کے تحت، یعنی تقریباً یہ 20 ایئرس ہو گئے، کم و بیش 56 کروڑ مریضوں کا مکمل علاج کیا جا چکا ہے۔ 56 کروڑ کا مطلب یہ کہ 560 ملین پیشنٹس جو ہیں ٹی بی کے مریضوں کا، 560 ملین پیشنٹس کا علاج 20 ایئرس میں کیا جا چکا ہے۔ یعنی ہر 100 میں سے، ہر 100 میں سے 87% مریض علاج کی بدولت روبہ صحت ہو چکے ہیں۔ گو کہ ٹی بی کے مرض کے لیے یہ جو طریقہ علاج ہے جس کو ڈاٹس کہا جاتا ہے، ڈاٹس کا مطلب ہے کہ ڈائریکٹ آبزرو ٹریٹمنٹ شارٹ کورس، ڈائریکٹ آبزرو ٹریٹمنٹ شارٹ کورس، یعنی کہ اپنے سامنے مریض کو دوا کھلائی جاتی ہے، کیونکہ مریض جو ہے وہ دوا چھوڑ دیتے ہیں اور دوا لینے کے، میڈیسن لینے کے لیے ان کے لیے ضروری ہے ان کو ریگولر میڈیسن دی جائے اور ان تک میڈیسن پہنچائی جائے، کیونکہ میڈیسن مہنگی ہونے کی وجہ سے غریب افراد جو ہیں وہ کچھ عرصے، چند دنوں تک میڈیسن لیتے ہیں، مگر یہ کہ علاج جو ہے کافی لمبا ہے، اس لیے وہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ مریض جو ہے مزید بیمار ہو جاتے ہیں۔ گو کہ ٹی بی کی جیسے مرض سے نجات کے لیے ہر صورت میں علاج کا دورانیہ مکمل کرنا لازم ہے۔ صورت دیگر نامکمل علاج یا غیر معیاری علاج کے باعث ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی، ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ ٹوبرکلوسس لاحق ہو سکتی ہے، یعنی کہ وہ جراثیم اور بیکٹیریا جو کہ ٹی بی پھیلانے والے ہیں، اگر ان کو کم دوا دی جائے گی تو وہ اس سے جو ہے وہ ریزسٹنٹ ہو جائیں گے اور پھر ان کے اوپر یہ دوائیں جو ہیں، میڈیسن جو ہیں وہ اثر نہیں کریں گی، جس سے جسم میں ٹی بی کے جراثیم ادویہ یعنی کہ میڈیسن کے خلاف مدافعت اور مزاحمت پیدا کر لیتے ہیں اور ٹی بی کا علاج بے اثر ہو کر رہ جاتا ہے۔ علاج کروانے کے باوجود مریض کی حالت میں رتی بھر سدھار پیدا نہیں ہوتا۔ ایسی صورتحال میں جب مریض تندرست نہ ہو رہا ہو تو ماہر طب دق دوران علاج اسپیوٹم یعنی کہ بلغم کے ٹیسٹ کرواتا ہے تاکہ ایم ڈی آر ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ کی تشخیص ڈائگنوسس ہو سکے۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں ہر سال 450,000 افراد اس موذی مرض کا شکار ہو رہے ہیں، جبکہ سالانہ ہلاکتوں کی تعداد، یعنی کہ جو مرنے والوں کی تعداد ہے جو اپنی زندگی سے ہار جاتے ہیں، 170,000 افراد کی ہے جو کہ ٹی بی کے مرض سے انتقال کر جاتے ہیں۔ جو زندہ بچ جاتے ہیں، اگر ان کا مکمل علاج نہ ہو تو وہ دوسروں تک مرض کو منتقل کرنے کا مستقل ذریعہ بن جاتے ہیں، یعنی کہ وہ مسلسل جو ہے نا اپنے بلغم میں، اپنے اسپیوٹم میں یہ بیکٹیریا، ٹی بی کے بیکٹیریا پاس کرتے رہتے ہیں، اور وہ اگر چھوٹے گھروں میں اگر رہ رہے ہیں تو وہ برتنوں کے ذریعے یا کسی کے ذریعے یا ڈائریکٹ کانٹیکٹ کے ذریعے وہ جراثیم دوسرے بچوں میں اور فیملی کے دوسرے افراد کو بھی لگ جاتے ہیں۔ واضح ہے کہ اس بیماری کے علاج کا دورانیہ طویل، صبر آزما اور انتہائی مہنگا ہونے کے ساتھ ساتھ نتائج کے اعتبار سے غیر یقینی بھی ہے کہ بعض دفعہ علاج تو ہوتا رہتا ہے لیکن معلوم نہیں ہوتا کہ علاج کے ذریعے مریض کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اس لیے ضروری ہے کہ علاج کے ساتھ ساتھ ڈائگنوسس بھی کرتی رہنا چاہیے
تاکہ اس کی اندازہ ہو سکے کہ مریض کی حالت کتنی بہتر ہوئی ہے اور کتنا علاج سے فائدہ ہوا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ علاج کے ساتھ ساتھ مریض کے ٹیسٹ جو ہیں، جو اسپیوٹم ہیں، بلغم ہیں اور خون کے ٹیسٹ ہیں، وہ ضرور کر لینی چاہیے تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ جو علاج کیا جا رہا ہے اس سے باقاعدہ فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں فائدہ ہو رہا۔